گزشتہ دنوں پاکستان کی ایک اسمبلی سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا اور اس پر بھی ڈیبیٹ کا آغاز ہونا ہے. وہ جو بل ہے اس پر آپ جو دینی سیاسی سماجی پس منظر ہے اس میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی شادی 18 سال کی عمر کے بعد بغیر کسی عذر کے ڈیلے کرتے ہیں، ریاست کو چاہیے کہ ان پہ جرمانہ عائد کرے. دو پہلوؤں سے بتائیے گا کہ کیا ریاست کی جوڈیشن ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی جرمانہ عائد کر سکتی ہے، اور یہ جو بل کی اصل ہے کہ شادی کی عمر میں ڈیلے نہ کیا جائے، جلدی شادی کو فروغ دیا جائے، اس کانسیپٹ کو اپنی جو آپ کی معاشرتی زندگی کے پہلو ہیں اس روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو شادی کرنی چاہیے، لیکن اس کا بڑا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس صورتحال سے دوچار ہیں. موجودہ زمانے میں تعلیم نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ بچے ایک بڑی عمر تک اس سے فارغ ہی نہیں ہوتے. اسی طرح سے جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے قدیم تمدن کی نہیں رہی. قدیم تمدن اصلاً ذمہ داری کا تمدن تھا. ٹھیک، یعنی لوگ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، چلیے آپ ایک بڑے خاندان میں رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ نے بیٹے کو بیاہ لیا، بہو آ گئی، جو دو چار روٹیاں گھر میں پک رہی ہیں وہ بھی شریک ہو جائے گی. تو اب بھی کیا ایسی نوعیت ہے؟ یعنی لوگ بڑی حد تک ایک آزادانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. معاشرتی تصورات میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. شہری زندگی نے وہ تمدنی بنیادیں بھی تبدیل کر دی ہیں جو ہماری دیہاتی زندگی سے متعلق. میں نے دیہاتی زندگی کو بھی دیکھا ہے اور جو قدیم روایات تھیں انہی میں آنکھ کھولی ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اب خاندان کو نہ اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، نہ والدین اس طریقے سے اولاد سے متعلق رہے ہیں. تو اس میں جو تغیرات اور تبدیلیاں آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ کیسے اس طرح کی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ ہمارا طریقہ ایسے معاملات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں، ترغیب دیں. اسلام نے اس میں بڑا خوبصورت توازن پیدا کیا ہے. یعنی حکومت کے معاملے میں بھی ایک نہایت متوازن طریقہ اختیار کیا ہے اور معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے. وہ چیزیں جو گناہ کی نوعیت کی ہیں یا غلطی کی نوعیت کی ہیں یا تدبیری خرابی ہے یا عمومی معاشرتی اصلاح سے متعلق ہیں، ان میں تلقین کا، تعلیم کا، تربیت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور پھر بار بار ان چیزوں کی نصیحت کے لیے بھی ہر ہفتے ایک دن مقرر کر دیے کہ جمعے کے دن ایک اجتماع ہو جس میں لوگ آئیں اور مسلمانوں کے حکمران یا ان کا کوئی نمائندہ آ کر وہاں خطبہ دے، لوگوں کو تلقین کرے، نصیحت کرے. اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اور حکم جن الفاظ میں دیا گیا ہے اس کو بھی دیکھیے، اس میں کتنی بلاغت ہے. یعنی اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے. وہ چیزیں جو سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی ہیں، جو انسان جانتا ہے کہ بری ہیں، جن میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، جن میں کسی مذہب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، انسانی ضمیر، انسانی فطرت، ان کی طرف توجہ دلائی جائے تو تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ برائی ہیں. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو دنیا بھر میں تمام تمدنوں میں بھلائی سمجھی جاتی ہیں. تو قرآن نے معروف کی اصطلاح استعمال کی اور اس کے مقابلے میں منکر کی. تو اس کی آپ تلقین کریں. تو یہ تلقین میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اہل علم بھی کرتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی کرتے ہیں. آپ کی برادری میں بعض اچھے لوگ ہوں تو وہ بھی اس جانب توجہ دلاتے ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں، اولاد بعض اوقات ماں باپ کو کرتی ہے. اور اسی طرح سے حکمرانوں پر بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کریں. وہ چیز جب جرم بن جائے یعنی سوسائٹی کے خلاف، اس وقت البتہ آپ قانون کی طاقت استعمال کرتے ہیں. یعنی کوئی تدبیر، کوئی طریقہ اب لوگوں کے لیے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہا ہے یا حق تلفی کا باعث بن رہا ہے. تو کیا والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کریں گے؟ یعنی والدین تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو مشورہ دیں گے، رائے دیں گے اس کو. اچھی بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے خرچ کر کے اپنے بچوں کی شادی کر دیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ سوسائٹی میں بحثیت مجموعی یہ روایت ہو کہ جلد شادی کرنی ہے. یہ اس سے بھی اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے تمدنی تقاضوں کو اس طرح سے بہتر کریں کہ جس میں یہ نوبت نہ آئے. لیکن ان ساری چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیں اور بس یہ کہیں کہ جرمانہ کر دیا جائے تو یہ سوسائٹی کو، سوسائٹی کے حالات کو، ان میں پیدا ہونے والے عوامل کو سمجھے بغیر ایک قانون سازی ہے. اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا.
یہ الٹا اس طرح کی قانون سازی اگر کی جائے تو رشوت ستانی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے میں ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کرتا. ٹھیک، لیکن ہم صاحب اگر ریاست اس چیز کو فروغ دینا چاہے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے بالعموم اب جو سماجی تناظر سامنے آ رہا ہے اس میں بہت ڈیلے ہو رہی ہیں، شادیاں بڑی دور تک جا رہی ہیں، تعلیمی معاملہ تو 30-32 سال تک جاتا ہے، شادی کرتے کرتے 35 سال. اب جب آدمی جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ بچے آگے بڑھ کے ریاست سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہماری حق تلفی ہو رہی ہے معاشرے کی سطح پہ، تو اور کوئی ریزنیبل عذر والدین دینے میں کامیاب نہیں ہوتے، تب حق تلفی کے نتیجے میں جرمانہ لگانے کا تو حق ہونا چاہیے. لیکن کیا والدین رکاوٹ بن گئے ہیں؟ یعنی پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اسباب بھی میسر ہیں، وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہو گیا ہے، وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے، والدین رکاوٹ بن گئے ہیں. تو اس میں تو آپ سزا دے سکتے ہیں، یہ تو اب جرم کا ارتکاب ہو گیا. اس میں دے سکتے ہیں، اس میں دے سکتے ہیں، یہ تو جرم کا ارتکاب ہو گیا نا. یہ ایک بچے کا ایک حق تھا، وہ اپنے اس حق کے مطابق اقدام کرنا چاہتا ہے. ٹھیک، اور والدین اپنی طرف سے اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں. رکاوٹ کی نوعیت سمجھی جائے گی. رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پہلے نصیحت ہی کرنی چاہیے، ترغیب بھی دلانی چاہیے. تو اس لیے جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جبر سے کام لے رہا ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس سے نجات دلائیں گے اور اس میں آپ کوئی سزا بھی دے سکتے ہیں اگر جبر پر اصرار کیا جائے. یعنی پہلے ہی مرحلے میں والدین کے اور بچوں کے تعلق میں، میاں اور بیوی کے تعلق میں سزا سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے. ٹھیک، آپ وہ سارے طریقے اختیار کریں جو مثلا قرآن مجید نے میاں بیوی کے معاملے میں بیان کیے ہیں. اذوہن واہجرہن فی المضاجع، اس میں کیا تعلیم دی ہے؟ یہ تعلیم دی ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں آپ عصا اٹھا لیں. یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے، معاملہ درست کرنے کی صحیح کی جائے. اگر قطع تعلقی میں معاشرتی دباؤ میں کوئی چیز درست ہو سکتی ہے تو وہ سارے ذرائع اختیار کیے جائیں. اسی طرح معاشرے کی اپنی ایک حیت ہوتی ہے، وہ کبھی برادری کی سطح پر ہوتی ہے، کبھی خاندان کی سطح پر، اس کو استعمال کیا جائے. آخری چیز ہے کہ آپ اس کو سزا کا مسئلہ بنا دیں. یعنی یہ پہلے مرحلے میں نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں الٹ کے پوچھتا ہوں کہ وہ کتنے والدین ہیں کہ جو محض اس لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ بہت کم تعداد ہوگی. یعنی کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہو ہماری بچیاں بہنے والی ہیں، ذرا ان سے فارغ ہوں، پھر اور روکتے بھی ہوں، یا کوئی اور اس طرح کا تقاضا کرتے ہوں. تو اس میں ریاست اگر مداخلت کرے اور بچے کی طرف سے شکایت آئے تب مداخلت کرے. یعنی یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میں کبھی مداخلت اوپر سے نہیں ہوتی، اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایک فریق حق تلفی کی شکایت آپ کے پاس لے کے آ جاتا ہے، اور وہ کوئی واضح بات ہونی چاہیے. یعنی اگر اس حق تلفی کی نوعیت صرف باہمی مکالمے کی ہے تو وہ سطح بھی ٹھیک ہے. یہ جو پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے، اس میں بھی پہلی ذمہ داری اگر آپ پولیس کی تاریخ کو پڑھیں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ جا کر صلح کرائی جائے، اصلاح کر دی جائے، معاملے میں لوگوں کو شریک کیا جائے، ان کے درمیان مصالحت کے اسباب پیدا کیے جائیں. جو قرآن مجید نے بعض موقعوں پر کہا ہے نا، میراث کی تقسیم میں اصلح بینہم، اصلاح کرا دو. اگر کوئی اصلاح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خیر پیدا ہو جاتی ہے. سزا کی طرف جانے کے لیے آپ کو بالکل متعین طور پر بتانا پڑے گا کہ اب یہاں پر حق تلفی پہ اصرار کیا جا رہا ہے. ٹھیک، پھر سزا دے سکتے ہیں. یا جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. وہ ہو جائے تو اس پر آپ سزا بھی دے سکتے ہیں. یہ کرنا چاہیے. یہاں آپ الٹ کے یوں کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے لیے شادی میں اصلی رکاوٹ بن گئی ہے معاش. تو حکومت کے پاس پیسے تو دے دے، ترغیب کا طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یعنی اس میں سزا کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اگر آپ مدد کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، کوئی وظیفہ عائد کر سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ شادی کریں، بڑے پیمانے پر اس کی ترغیب دے سکتے ہیں، ان کے لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کر دیا انسینٹیوز ہیں. انسینٹیو دیں. اس طرح کے معاملات میں ہر جگہ سزا کا تازیانہ لے کے نہیں آنا چاہیے.